بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، پچھلے کئی ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا ہے اور ایک ایک خطے تک پہنچا ہے، دنیا کا کوئی ملک، کوئی علاقہ، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اسلام کی روشنی نہ پہنچی ہو اور اسلام کے ماننے والے نہ پائے جاتے ہوں. اور اسلام کی روز افزوں اس ترقی کی وجہ سے اسلام کے دشمن پریشان ہیں اور اسلام کے دشمن جلن اور حسد کا شکار ہیں. ان کو اسلام کی یہ ترقی، اسلام کا یہ پھیلنا، اسلام کی اشاعت برداشت نہیں ہوتی تو اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں پھیلاتے ہیں اور اسلام کو ایک متشدد دہشت گرد مذہب کے طور پر دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہی لوگ جن کے ذہنوں کو اسلام کے لیے خراب کیا جاتا ہے، اسلام کے تعلق سے جن کے ذہنوں میں نفرت بھری جاتی ہے، جب وہی لوگ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلام کو پڑھتے ہیں، اسلام کو جانتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اسلام کے معاملات کو پڑھتے ہیں، اسلام کی معاشرت کو پڑھتے ہیں، اسلام کے اخلاق کو پڑھتے ہیں، تو وہ خود بخود اسلام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے اور بالآخر اسلام کے دامن میں آ کر کے ہی پناہ لیتے ہیں. تو اس طرح مخالفین اور دشمنان اسلام کی کوششیں اور بھی زیادہ ناکام ہو جاتی ہیں اور بھی زیادہ ان کے لیے نفرت اور غصے کا سبب بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مکے کے کفار صحابہ کرام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے تھے اور اسلام کو ایک غلط مذہب کے طور پر پیش کرتے تھے، لیکن وہی لوگ جب اسلام قبول کر لیتے تھے تو اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ تشدد کیا کرتے تھے، اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر کے اپنی حسد کی آگ کو بجھاتے تھے. لیکن ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود اسلام عرب میں بھی پھیلا، عجم میں بھی پھیلا، ایشیا میں بھی پھیلا، افریقہ میں بھی پھیلا، یورپ میں بھی پھیلا اور امریکہ میں بھی پھیلا اور آج تک پھیلتا جا رہا ہے.
آج کی اس مجلس میں اسلام کے مذہب حق ہونے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس دین کے پسندیدہ ہونے کے تعلق سے چند واقعات پیش کروں گا، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی، یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اسلام دنیا والوں کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے، اسلام اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا مذہب ہے۔ اس لیے جب اسلام کے ماننے والے اسلام کی تعلیمات پر مکمل عمل کرتے تھے تو اللہ تعالی حیرت انگیز طریقے سے، تعجب خیز طریقے سے اسلام کے ماننے والوں کی نصرت کیا کرتا تھا کہ ایک دشمن اسلام بھی ان چیزوں کو دیکھ کر کے یہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ مذہب کوئی معمولی مذہب نہیں ہے، اس مذہب کی تائید آسمانوں سے ہوتی ہے اور اس مذہب کے ماننے والوں کی حفاظت کا، ان کی ضروریات کا اور ان کی تمام چیزوں کا انتظام آسمان والا کرتا ہے۔ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، اسلام ایک عہد کی پاسداری والا مذہب ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ جب ایران فتح ہو گیا، ایران کے فتح ہونے کے بعد ایران کے 7 بڑے خاندانوں کا ایک سپہ سالار جس کا نام ہرمزان تھا، وہ مسلمانوں کے قید میں آیا۔ آپ یہ سوچئے کہ جب ایران والوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو ایران والوں کے میمنہ یعنی لشکر کا جو داہنا حصہ ہوتا ہے اس کو میمنہ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر سپہ سالار ہرمزان تھا جس کے ماتحتی میں 30,000 فوجیں تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ماننے والوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد ہرمزان ایک علاقے میں بھاگ گیا، وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی اور مسلمانوں کو بڑے نقصان پہنچائے، یہاں تک کہ چند صحابہ کرام کو اس نے قتل بھی کیا، جس میں حضرت برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت مجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 2 صحابہ کو اس نے قتل کیا۔ جب ہرمزان مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو اس کو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمزان سے پوچھا، بتا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میں نے آپ کے لوگوں کو قتل کیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، اب جب مجھے قتل ہی ہونا ہے تو مجھے کوئی عذر پیش نہیں کرنا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، لا بأس حتی تبینا، جب تک تو اپنا عذر نہیں بتاتا تب تک ہم تجھے قتل نہیں کریں گے، مہلت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے پیاس لگی، مجھے پانی چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پانی منگوایا، لیکن پانی منگوایا گیا ایک لکڑی کے پیالے میں۔ اس نے کہا میں مرنا تو پسند کروں گا لیکن ایسے پیالے میں پانی پینا پسند نہیں کروں گا، مجھے اچھے طرح کے اچھے گلاس میں، عمدہ قسم کے گلاس میں پانی دیا جائے۔ چنانچہ اس کی مرضی کے مطابق اس کو عمدہ قسم کے گلاس میں پانی دیا گیا۔ جب اس کو پانی ہاتھ میں لا کر دیا گیا تو اس نے پھر ایک چال چلی۔ اس نے کہا مجھے ڈر ہے میں اس پانی کو پینے لگ جاؤں گا اور اس پانی کے پینے کے دوران مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا بأس علیک حتی تشربہ، جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لیتا ہے تب تک میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لیتا تب تک میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اس نے وہ پانی زمین پر گرا دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو دوسرا پانی لا کر کے دو بھائی، اس کے اوپر پیاس اور قتل کو جمع نہ کرو، پیاسا ہے تو پیاسے ہونے کی حالت میں ہم دشمن کو بھی مارنا گوارا نہیں کرتے، اس کو لاؤ پانی دو، پانی دے گے، پانی پیے گا، اس کے بعد قتل کروں گا۔ جب دوبارہ پانی لایا گیا تو اس نے کہا مجھے پیاس تو ہے ہی نہیں، میں تو اس بہانے سے امن لینا چاہتا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو نے تو دھوکہ کیا ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں امن لینے کا۔ اس نے کہا آپ نے امن دیا ہے کہ جب تک میں اس پانی کو نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، اور اب یہ پانی زمین کے اندر چلا گیا ہے
لہذا اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تو نے میرے صحابہ کا قتل کیا ہے، میرے ساتھیوں کا قتل کیا ہے، میں تجھے قتل کے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کا ارادہ ہی ظاہر فرمایا تو ایک دوسرے صحابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جن کے بھائی برا ابن مالک کو اس نے قتل کیا تھا۔ تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ امیر المومنین آپ نے اس کو امن دیا، اب آپ اسے قتل نہیں کر سکتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ معقول عذر بیان کریں، ورنہ ایک ظالم کی پیروی کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی میں سزا دوں گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے کہا نہیں کہ جب تک تو عذر بیان نہیں کرتا تب تک تجھے قتل نہیں کروں گا، جب تک تو اس پانی کو نہیں پیتا تب تک تجھے قتل نہیں کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ تو کہا اب تو وہ پانی پی نہیں سکتا، وہ پانی زمین کے اندر چلا گیا ہے، لہذا آپ اسے قتل نہیں کر سکتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زرعتنی، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ولا انخدع الا لمسلم، لیکن میں صرف مسلمان کے دھوکے میں آ سکتا ہوں، کسی کافر کے دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ اور ہرمزان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ میں مسلمان کے دھوکے میں آ سکتا ہوں، یہ ان کی فراست تھی کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ہرمزان مسلمان ہونا چاہتا ہے لیکن ڈر سے اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا، پہلے اپنے لیے امن حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ دنیا والے یہ نہ کہیں کہ اس نے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے اور آگے چل کر واقعی ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اسلام اگر شدت پسند مذہب ہوتا، اسلام اگر ماننے والوں کو اپنے ماننے والوں کو شدت پسندی کی تعلیم دیتا تو ایک دشمن جس نے کئی صحابہ کا قتل کیا ہے اور مسلمانوں کا بڑا نقصان پہنچایا ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے اور ایک ہیلے کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے امن حاصل کرتا ہے، پھر بھی اس کو امن دیا جاتا ہے، اسے قتل نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم تھی، یہ اسلام میں عہد کی پاسداری کی اعلیٰ مثال ہے، یہ اسلام میں رواداری کی اعلیٰ مثال ہے کہ اگر دشمن دھوکے سے بھی امن لے لیتا ہے تو اس کے امن کو توڑا نہیں جائے گا، اس کے امن کو باقی رکھا جائے گا اور اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں، میں نے بار بار بتایا کہ اسلام کی وہ خوبصورت تعلیمات ہیں جن کی وجہ سے اسلام دنیا میں پھیلا ہے، جن کی وجہ سے لوگ اسلام کے دامن میں آئے ہیں، جن کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام کے دامن میں آئے۔ جیسے پچھلے ہفتے میں نے تاتاریوں کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بتایا تھا، ایک شخص کی وجہ سے، ایک شخص کی تبلیغ کی وجہ سے 1,70,000 تاتاریوں نے ایک دن میں اسلام قبول کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دین کو بھیجا ہے، اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس دین کو قیامت تک کے باقی رکھنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس دین کے ماننے والوں کی مدد بھی فرماتا ہے۔ ایک نہیں سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جس میں دنیا کی نگاہوں نے اور اسلام دشمن لوگوں کی نگاہوں نے دیکھا کہ اسلام کا جو رب ہے، اسلام کا جو مالک ہے، اسلام کا جو بھیجنے والا ہے، وہ اپنے اسلام کے ماننے والوں کی کس طرح نصرت اور مدد کرتا ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ان کو افریقہ کے علاقے میں بھیجا گیا، یہ اپنی فوج لے کر کے افریقہ کے علاقے میں گئے، تیونس مراکش ہوتے ہوئے آخرکار سمندر کے کنارے تک چلے گئے اور سمندر کے کنارے پہنچ کر کے انہوں نے سمندر کے اندر اپنے گھوڑے کے 2 اگلے قدم رکھوائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میں تیرے دین کے واسطے، تیری دین کی خدمت کے واسطے میں نکلا ہوں، اگر یہ سمندر راستے میں رکاوٹ نہ بنتا تو میں آگے بھی جاتا، لیکن چونکہ اب آگے آبادی نہیں ہے، سمندر ہے، لہذا اس کے آگے میں نہیں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے گھوڑے کے دونوں قدم کو اوپر اٹھایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم سارے کے سارے اپنے گھوڑوں کے قدم سمندر کے اندر ڈال دو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ انک تعلم انی لم اخرج بطرا ولا اشرا، میں غرور کے طور پر، تکبر کے طور پر تیرے راستے میں نہیں نکلا ہوں، وَإِنَّكَ تَعْلَمُ إِنَّمَا نَطْلُبُ مِنْكَ مَا طَلَبَهُ مِنْكَ ذُو الْقَرْنَيْنِ، ہم آپ سے وہی چاہتے ہیں
جو جس مقصد کے لیے ذوالقرنین نے سفر کیا تھا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّكَ تُعْبَدَ لَا يُشْرَكَ بِكَ شَيْئًا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس کائنات میں تیری عبادت کی جائے، تیرے علاوہ کی عبادت نہ کی جائے۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہم تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ انہوں نے افریقہ کا علاقہ فتح کیا، سمندر کے ساحل تک، بحر اٹلانٹک تک گئے، اور اس پورے علاقے تک اسلام کا پرچم لہرایا۔ جب واپس آئے تو وہاں کی جو بربر قوم تھی افریقہ کی، انہوں نے بغاوت کر دی اور مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ پھر یہ واپس گئے اور جا کر کے ان لوگوں کو کنٹرول کیا، جو لوگ بغاوت پر آمادہ تھے ان کو دبایا اور دوبارہ امن کو قائم کیا۔ جو لوگ فتنہ فساد کر رہے تھے ان لوگوں کو سبق سکھایا۔ لیکن جب بار بار ایسا ہوا کہ جیسے اپنی فوج لے کر کے واپس آتے، وہاں کی جو مقامی جو بربر لوگ تھے وہ بغاوت کرتے تھے اور وہاں کے رہنے والوں کے، خاص طور سے مسلمانوں کو لوٹ مار کرتے، ان کو قتل کرتے اور ان کو بڑا نقصان پہنچاتے۔ انہوں نے سوچا ایسے کیسے کام تو چلے گا، اب ہمیں افریقہ میں ایک چھاونی بنانی چاہیے، ایک شہر بسانا چاہیے جو خالص اسلامی شہر ہو، اور اس شہر کے اندر غیروں کا عمل دخل نہ ہو، تاکہ مسلمان اپنی حکومت کو، اپنی سلطنت کو جمانے میں مسلمانوں کے لیے مدد ہو، اور مسلمان اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جس جگہ کا انتخاب کیا شہر بسانے کے لیے، وہ جگہ انتہائی دلدل والی جگہ تھی، اور جنگل تھا، وہ ایسا جنگل تھا جس میں بڑے بڑے درندے رہتے تھے اور بڑے بڑے سانپ رہا کرتے تھے، موذی جانور رہتے تھے۔ کوئی انسان اس علاقے سے گزرنے کی بھی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایسے علاقے میں انہوں نے شہر بسانے کا ارادہ کیا، جس کو قیروان شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قیروان افریقہ کا ایک مشہور شہر ہے۔ سن 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں بسایا گیا۔ اب جب انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا تو جو مقامی لوگ تھے انہوں نے کہا آپ کس جگہ کا انتخاب کر رہے ہیں؟ یہاں پر اتنے بڑے بڑے سانپ، اژدہے، اجگر رہتے ہیں، بڑے بڑے درندے، شیر، چیتے رہتے ہیں، آپ وہاں جائیں گے یہ لوگ آپ کو چیڑ پھاڑ کے ختم کر دیں گے، آپ کا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ ایسی خطرناک، ایسی اذیت ناک جگہ پر آپ شہر کیوں بسانا چاہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہم تماشا دیکھیں گے کہ وہ تمہارا خاتمہ کریں گے اور ہم تمہیں ختم ہوتے اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم نے طے کر لیا ہے اللہ کے حکم سے، اس کے ارادے سے، کہ ہم شہر اسی جگہ بسائیں گے۔ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، مقامی علاقے کے لوگ یہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے کہ دیکھو ابھی ان کا کس طرح اس جنگل کے درندے ان کا کیا حشر کرتے ہیں، اور اس جنگل کے اژدہے اور یہاں کے سانپ اور بڑے بڑے جو جاموزی جانور ہیں ان کو کس طرح نیست و نابود کرتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں وہاں پر جا کر کے جنگل کے باہر کھڑے ہو کر کے انہوں نے اعلان کیا نحن اصحاب رسول اللہ ایھا السباع ایھا الحیات، اے درندوں، اے شیروں، اے چیتوں، اے سانپوں، اے اژدہوں، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، وَإِنَّا نَازِلُونَ هُنَا، اور ہم یہاں پر قیام کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر شہر بسانا چاہتے ہیں، لہذا تم سارے کے سارے یہاں سے اس جنگل سے نکل جاؤ، فَمَنْ وَجَدْنَاهُ بَعْدُ قَتَلْنَاهُ، اس کے بعد اگر ہم کسی کو پائیں گے تو قتل کر دیں گے۔ تاریخ کہتی ہے، کیا دنیا کی آنکھوں نے ایسا کون سا نظارہ دیکھا ہوگا؟ دنیا کی آنکھوں نے ایسا تعجب خیز، ایسا حیرت ناک نظارہ کہاں دیکھا ہوگا کہ ہزاروں بربر قوم جو دشمن قوم ہے، جو مسلمان قوم نہیں ہے، تماشا دیکھنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے، جب صحابہ کرام نے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے
جنگل کے ان درندوں سے خطاب کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ہم یہاں پر شہر بسانا چاہتے ہیں، تم سارے کے سارے اس جنگل کو خالی کر دو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ کہتے ہیں شیر اپنے بچوں کو منہ میں دبائے ہوئے لائن لگا کر گروہ بنا کر کے نکل کر کے جا رہے ہیں، چیتے اپنے بچوں کو منہ میں دبائے ہوئے جا رہے ہیں، بھیڑیے اپنے بچوں کو منہ میں دبائے ہوئے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے اژدہے سانپ جو دنیا کے اندر جو افریقہ کے جنگلوں میں پائے جاتے تھے سب اپنے اپنے سپولوں کو اپنے بدن سے چمٹائے ہوئے نکل کر کے جا رہے ہیں۔ دنیا کی آنکھیں اس چیز کو دیکھ رہی ہیں، ہزاروں بربر قوم اس چیز کا نظارہ کر رہی ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں انہوں نے پورا کا پورا جنگل خالی کر دیا، اور 40 سال تک نہ تو وہاں پر کوئی درندہ نظر آیا، نہ کوئی سانپ نظر آیا، نہ کوئی سانپ کا بچہ نظر آیا، اور اس جگہ پر قیروان شہر انہوں نے بسایا جو اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑا شہر مسلمانوں کے لیے ثابت ہوا، اور مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کا شہر ثابت ہوا، مسلمانوں کے لیے تاریخی شہر ثابت ہوا، اور یہ سب کچھ کارنامہ کس کے ہاتھوں پر ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر۔ کہتے جب یہ نظارہ بربر قوم نے، افریقہ کی جو مقامی قوم تھی، انہوں نے جب دیکھا تو اس وقت اس دن اس منظر کو دیکھنے کے بعد ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ دین دنیا والوں کا نہیں ہے، اس دین کی تائید آسمان والوں سے ہے، ورنہ پھر کون سی وہ طاقت تھی، کون سی وہ پاور تھی جس نے شیروں کو، چیتوں کو، بھیڑیوں کو، اژدہوں کو اور بڑے بڑے موذی جانوروں کو مجبور کیا تھا اس بات پر کہ وہ سارے کے سارے اپنے بچوں کو پکڑ کر اور اپنے منہ میں دبا کر کے جنگل سے باہر چلے جائیں۔ شیر جب آتے ہیں تو تہلکہ مچ جاتا ہے، بڑے بڑے اژدہے آتے ہیں تو لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، کسی انسان کو، کسی تماشا دیکھنے والے کو نہ شیروں نے نقصان پہنچایا، نہ اژدہوں نے نقصان پہنچایا، نہ چیتوں نے نقصان پہنچایا، بلکہ وہ تو اپنی دنیا میں مست تھے، وہاں سے بھاگنے میں لگے ہوئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان جانوروں کے ذہن میں، ان درندوں کے ذہن میں کس نے یہ بات ڈالی؟ یہ صرف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنی قدرتی تائید کے ذریعے، اپنی غیبی تائید کے ذریعے اپنے ماننے والوں کی مدد فرماتا ہے کہ ان کا حکم جو ہے وہ جنگل کے درندوں پر چلا کرتا ہے۔ ایسا ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ کہتے ہیں اسی سفر میں جب حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آنے لگے، ایک موقع ایسا آیا کہ صحرا میں تھے، جنگل میں تھے، اور مسلمانوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، صورتحال ایسی بن گئی کہ پورے لشکر کے پاس پانی موجود نہیں ہے، پانی کے لیے پریشان ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، اور عقبہ ابن نافع دعا کرتے ہیں، ادھر ان کا گھوڑا اپنے کھر سے زمین کو کوریدتا ہے۔ جب اس نے اپنے کھر سے زمین کو کوریدا تو اندر سے ایک پتھر ظاہر ہوا، اور اس پتھر سے پانی کا چشمہ بہنے لگ گیا۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا تو واقعہ پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سانپ اپنے لاٹھی کو ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، فرعون اس کو دیکھ کر کے بھاگ جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی کو پتھر پر مارا تھا تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر پیش آیا تھا، اس لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہاں پر اسی طرح کے واقعات نبی کے صحابی کے ہاتھوں پر پیش آتا ہے، اس لیے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کو ماؤل فرس کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ مسلمانوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک سوکھے صحرا کے اندر، پتھر کے اندر سے پانی نکال دیا اور مسلمانوں کے لیے پانی پینے کا انتظام کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عاصم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسان فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت عاصم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میسان پہنچے ہیں تو میسان کے مجوسیوں نے قلعہ بند ہو کر کے قلعہ کے دروازے بند کر لیے، اور علاقے کے اطراف کے جتنے جانور تھے، جتنے گائے، بیل، اونٹ، بکریاں جو کچھ تھے، ان سب کو جمع کر کے ایک باڑہ بنا کر کے اس کے اندر پیک کر دیا، اور خود قلعہ کے اندر بند ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے جانور نہیں ہے، گوشت کا انتظام نہیں ہے، مسلمان پریشان ہو رہے ہیں۔
آس پاس کے علاقوں سے جا کر دیکھ رہے کہ کہیں سے کوئی جانور مل جائے مسلمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے ورنہ مسلمان بھوکے مر جائے۔ اسی دوران کہتے ہیں ایک مجوسی نظر آیا، اسے پوچھا کہ علاقے کے جانور سارے کہاں چلے گئے؟ ان لوگوں نے جانوروں کو جمع کر کے یا تو قلعہ بند کر دیا تھا تو ایک باڑے میں قید کر دیا تھا۔ اس نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ جانور کہاں ہے۔ تو جیسے ہی اس نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں وہ جانور کہاں ہے، پاس میں ایک باڑا تھا جس کے اندر جانوروں کو پیک کیا گیا تھا، اس کے اندر سے آواز آتی ہے کذب عبداللہ نحن ہاہنا، کذب عدو اللہ نحن ہاہنا، یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے، ہم یہاں پر موجود ہیں، آؤ ہمیں لے کر کے چلو۔ جانوروں نے اندر سے آواز لگائی کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، آؤ ہمیں لے کر کے چلو اور ہمیں استعمال کرو اور اللہ کے دین کے واسطے، اللہ کے دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دو، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کا کام۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا کہاں واقعہ پیش آتا ہے کہ جانور خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ آؤ ہمیں لے کر کے چلو، تمہارے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، تم کھانے کے محتاج ہو، ہم یہاں پر قید ہیں، ہم یہاں پر بندھے ہوئے، آؤ ہمیں یہاں سے لے کر کے چلو۔ کہتے یہ واقعہ جب حجاج بن یوسف کے سامنے بیان کیا گیا تو حجاج بن یوسف نے اس کا انکار کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جانور خود کیسے بول سکتے ہیں کہ وہ آؤ ہمیں لے کر کے چلو، ہمیں کھاؤ، ہمیں جو ہے ذبح کر کے ہمیں کھاؤ۔ تو ان لوگوں نے جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور تم وہاں پر موجود نہیں تھے، جب تم وہاں پر موجود نہیں تھے تم نے دیکھا نہیں ہے، ہم موجود تھے، ہم نے دیکھا، ہم نے بیان کیا ہے۔ تو کہتے حجاج تب بھی نہیں مانا، اس نے باقاعدہ آدمیوں کو وہاں بھیجا، اس علاقے میں بھیجا جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، وہاں کے مقامی لوگوں سے اس بات کی تصدیق کی، انہوں نے کہا واقعی ایسا ہوا تھا کہ باڑے کے اندر جو جانور بند تھے انہوں نے خود اندر سے آواز لگا کر کے کہا تھا کہ آؤ ہمیں لے چلو، ہم یہاں پر قید ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے ماننے والوں کی مدد کیا کرتا تھا اور اپنے ماننے والوں کی نصرت کرتا تھا، جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی تھی، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف اللہ کی دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے تھے اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو کھپا دیا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے واسطے حیرت انگیز طور پر مدد کی جاتی تھی اور ان حیرت انگیز واقعات کو دیکھ کر کے دنیا کی قومیں اسلام قبول کیا کرتی تھی، اسلام میں داخل ہوا کرتی تھی۔ حضرت علی ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ بحرین کا علاقہ انہوں نے فتح کیا، واپس گئے تو آس پاس کے جو عیسائی تھے اور جو بت پرست تھے، جو مجوسی تھے، انہوں نے جمع ہو کر کے جو بحرین کے علاقے میں مسلمان تھے ان کے ساتھ لوٹ مار کیا، ان کو قتل کیا اور ان کو بڑا پریشان کیا۔ حضرت علی بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لے کر کے واپس آتے ہیں۔ جب یہ فوج لے کر کے واپس آئے تو وہاں کے جو دشمن تھے وہ کشتیاں اور جہاز لے کر کے سمندر کے راستے سے داربن چلے گئے، جس کو شاید ڈربن کہا جاتا ہے، افریقہ کا علاقہ۔ کہاں بحرین کا علاقہ ہے، بیچ میں اتنا بڑا سمندر ہے، پھر افریقہ، جو عرب اور افریقہ کے بیچ میں جو سمندر ہے، تو ڈاربن تو افریقہ کا شہر ہے اور بحرین یہ عرب کا خلیجی شہر ہے۔ یہاں سے وہ کشتیاں لے کر کے ڈاربن چلے گئے۔ حضرت علی بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، یہ لوگ آتے ہیں، ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور اب صورتحال ایسی کہ یہ سارے کے سارے جتنے دشمن ہیں یہ سب ڈاربن میں جا کر کے وہاں پر محصور ہو گئے، محفوظ ہو گئے ہیں۔ اب ہم یہاں پر آئے تو یہاں سے لوگ نکل گئے ہیں، اب ہم جیسے یہاں سے واپس جائیں گے تو یہ پھر واپس آئیں گے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب ہم کیا کریں؟ لہذا ہم نے طے کیا ہے کہ سمندر بھی اللہ کے حکم کا غلام ہے، جس اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سمندر میں راستہ بنا دیا تھا، اسی اللہ کی ہم بھی عبادت کرنے والے ہیں، اسی اللہ کی دین کی خدمت اور نصرت کے لیے ہم نکلے ہیں، اس لیے ہم سمندر کی موجوں سے خوف نہیں کھائیں گے۔ ہم نے طے کیا ہے کہ اگرچہ ہمارے پاس کشتیاں نہیں ہیں، اگرچہ ہمارے پاس جہاز نہیں ہے،
اگرچہ ہمارے پاس سمندر کو پار کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات پر ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمندر پار کروائے گا۔ لہذا انہوں نے اپنے فوج سے حکم دیا کہ سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دو، اور انہوں نے دعا کی، یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یا علیم یا قدیر، یا احد یا صمد، یا محیی الموتى، یا ربنا لا الہ الا انت علیک توکلنا۔ یہ کلمات انہوں نے پڑھے اور سمندر میں گھوڑے ڈال دیے۔ جب سمندر میں انہوں نے گھوڑے ڈالے، تاریخ بتاتی ہے، یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے، یہ فرضی داستان نہیں ہے، تاریخ بتاتی ہے اللہ تعالیٰ نے سمندر کا پانی گھٹا دیا، اتنا گھٹایا کہ صرف ٹخنوں کے برابر پانی رہ گیا، اور وہ گیلی ریت کے اوپر بڑی آسانی سے چل کر جا رہے تھے۔ وہ عیسائی اور مجوسی اور وہ دشمنان اسلام جو ڈربن میں یہ جا کر کے یہ سمجھ کر کے محفوظ ہو کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کشتیاں اور جہاز تو ہم لے کر کے آئے ہیں، مسلمان کسی بھی صورت میں اور کسی بھی قیمت میں یہاں پر پہنچ نہیں سکتے، انہوں نے جب مسلمانوں کو دیکھا کہ مسلمان تو سمندر پار کر کے اور یہاں ڈاربن آ گئے ہیں، وہ حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے، اور مسلمانوں نے ان کا وہاں پر خاتمہ کیا اور پھر اسی راستے سے واپس آئے۔ تو میں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سمندر میں راستے بنائے، سمندر کا پانی گھٹایا نہیں بلکہ سمندر کے پانی کو کھڑا کر دیا تھا، 12 راستے بنائے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں کے واسطے سمندر کے پانی ہی کو خشک کر دیا، اور اتنا مختصر ہو گیا کہ صرف ٹخنوں کے برابر سمندر میں پانی رہ گیا۔ آگ بھی اسی کے حکم سے جلاتی ہے، پانی بھی اسی کے حکم سے ڈبوتا ہے، چھری بھی اسی کے حکم سے کاٹتی ہے۔ جس آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا، اس آگ کے اوپر حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی۔ جس چھری نے اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹا، اس چھری کے اوپر حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی۔ جس سمندر نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے 12 راستے بنائے، اس سمندر کے اوپر حکومت بھی اللہ تعالیٰ کی تھی۔ اس لیے ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے، ہمیں کوئی حیرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے واسطے اور ان کے دین کی نشر و اشاعت کرنے والوں کے واسطے سمندر کو خشک کر دیا، سمندر کو سکھا دیا، اور اس کے اوپر بڑے آسانی سے پار کر کے جاتے ہیں اور دشمن کا خاتمہ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ واقعات اس لیے آپ کو بتائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو، اسلام آسمانی مذہب ہے، اسلام اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا مذہب ہے، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا مذہب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے دشمن اللہ کے دین کو بجھانا چاہتے ہیں اپنے منہ کے دھوپوں سے اور اپنے منہ میں طاقت سے زور کے دین کے چراغوں کو بجھانا چاہتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ نے طے کیا ہے اپنے دین کو غالب کرتے رہے گا، اپنے دین کو ساری دنیا میں پھیلا کرتے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، دنیا کتنی بھی کوشش دشمنان اسلام کتنی بھی طاقت لگائے، کتنا بھی مسلمانوں کو قتل کرے، کتنا بھی مسلمانوں کو نابود کر لیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ مسلمانوں کو مار سکتے ہیں، آپ مسلمانوں کو پریشان کر سکتے ہیں، آپ مسلمانوں کو قتل بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کو نہیں کر سکتے۔ اسلام ایسے ہی پھیلتا رہے گا، اسلام یوں ہی چلتا رہے گا، اور اسلام ایسے ہی ترقی پاتا رہے گا۔ وقت مختصر ہو گیا، واقعات بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، ان کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو دنیا سے زیادہ نفرت کرنے والا کسی کو نہیں پایا جتنے یہ لوگ دنیا سے نفرت کرتے تھے، اور فرمایا ان میں کوئی بزدل نہیں ہوتا تھا، کوئی غدار نہیں ہوتا تھا، کوئی دھوکے باز نہیں ہوتا تھا، یہ لوگ خالص اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہوتے تھے، شریعت کے اصولوں پر چلنے والے ہوا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس طرح ان کی مدد کیا کرتے تھے کہ کہیں سوکھے صحرا میں پانی نکال دیا کرتے ہیں، کہیں بے زبان جانوروں کو زبان دے کر کے ان کو آواز دلاتے ہیں کہ آؤ ہمیں لے چلو اور ہمیں کھاؤ، اور کہیں پر زہریلے جانوروں کو
موذی جانوروں کو، درندوں کو حکم فرماتے ہیں، وہ جنگل خالی کر کے چلے جاتے ہیں، اور کہیں پر سمندر کو خشک کر کے اس کے واسطے اللہ تعالیٰ اس میں راستہ بنا دیتے ہیں۔ یہ واقعات دیکھ کر کے جو آس پاس کی جو قومیں ہوا کرتی تھی، جو لوگ ہوا کرتے تھے، ان غیبی تائیدات کو دیکھ کر کے وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ ان کو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ واقعی اسلام ہی مذہب حق ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو کہتے مسلمانوں کے ساتھ میں ایک عیسائی تھا، اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ لوگوں نے اسے پوچھا تجھے اسلام قبول کرنے پر کسی نے مجبور کیا؟ تو مسلمانوں کے ساتھ رہا، مسلمانوں کے لشکر میں شامل رہا، کیا کسی نے تجھے فورس کیا؟ کیا کسی نے تجھے اس بات پر مجبور کیا کہ تو اسلام قبول کرے؟ اس نے کہا ہمیں تو کسی نے مجبور نہیں کیا، لیکن میں نے 3 باتیں دیکھی تھی، ان کی وجہ سے میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ تو میرے دل میں ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں مسخ نہ کر دے، میری شکل تبدیل نہ کر دے۔ ایک تو ریگستان میں ان کے واسطے پانی کا ضائع ہو جانا، دوسرا سمندر کا خشک ہو کر کے ان کے واسطے راستے کا بن جانا، اور تیسرا ان کی رات میں دعائیں اللہ کے دربار میں، ان کی عاجزی، ان کی گریہ وزاری دیکھ کر کے میں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور میرے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ اگر اب بھی میں اسلام کو قبول نہیں کرتا، اتنی واضح دلیلوں کے باوجود، اتنی واضح نشانیوں کے باوجود، اسلام کی حقانیت کی اتنی مکمل اور کامل وہ دلیلوں کے باوجود اگر میں اسلام قبول نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ مجھے میری شکل کو بدل دیتا، مجھے کتے یا بندر کی شکل میں اللہ تبدیل کرتا۔ تو میں ان واقعات کو دیکھ کر کے اسلام قبول کرتا۔ پھر اسپین جس علاقے میں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی، 1490 کے اندر مسلمانوں کا زوال وہاں پر ہوا۔ 1992 میں ایک عیسائی مورخ کو انہوں نے ایک کتاب لکھنے کا کام دیا کہ ہم 500 سالہ اندلس کی فتح کے اوپر جشن منائیں گے، اور اس کے تعلق سے آپ ایک کتاب لکھیں جس میں مسلمانوں کے مظالم کا تذکرہ ہو، جس میں اس بات کا تذکرہ ہو کہ مسلمانوں نے یہاں رہنے والوں کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتیاں کی ہیں، بہت غلط سلوک کیا تھا ان کے ساتھ۔ اس نے کہا جب میں نے اسلام کی تاریخ کا مطالعہ شروع کیا، خاص طور سے اندلس کی تاریخ کا میں نے مطالعہ شروع کیا، تو میں نے تو باتیں بالکل الگ پائی۔ میں نے دیکھا کہ یہ جو باتیں کہیں کہیں تو بالکل ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام جب اندلس میں آیا، اندلس کو فنون کے اعتبار سے ترقی ہوئی، علوم کے اعتبار سے ترقی ہوئی، شاہراہیں بنائی گئیں، بلڈنگیں بنائی گئیں، اونچی اونچی عمارتیں بنائی گئیں، اور نئے نئے طرح کی ایجادات کی گئیں۔ اس نے کہا جب میں ان چیزوں کو پڑھا تو میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس کے بعد میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، میں نے حدیث پڑھنا شروع کیا، اور بالآخر میں جو اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے جس کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ جس میں اسلام کی برائیوں کا تذکرہ ہو، وہ اسلام کی برائیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے خود فیصلہ کیا کہ میں نے کلمہ پڑھ کر کے میں مسلمان ہو گیا۔ اور کہتے ہیں آج صورتحال ان کی یہ ہے کہ 22,000 سے زیادہ اسپین کے لوگوں کو انہوں نے اسلام میں داخل کیا، 22,000 سے زیادہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے دین کا پیروکار بنایا ہے، جس دین کے پاس ایسی کتاب ہے جس کتاب کے نظیر پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک اس کتاب کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ محفوظ ہے، اور مکمل طور پر محفوظ ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہوئی۔ اسلام کے پاس اصول و ضوابط کے طور پر، عبادات کے طور پر، معاملات کے طور پر، اخلاقیات کے طور پر ایک مکمل دستور حیات ہے، جس کے اندر اسلام اپنے ماننے والوں کو مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی موقع ہو، اسلام اپنے ماننے والوں کو تشنا نہیں چھوڑتا کہ آپ اس موقع پر کیا کریں، اس موقع پر کیا کریں۔ اور اسلام کے ماننے والوں کے پاس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے طور پر ایک ایسا نمونہ موجود ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں کسی بھی ہستی کے تعلق سے، کسی بھی ذات کے تعلق سے ایسی سند، ایسی دلیلیں نہیں پائی جاتی۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں انبیاء ہیں، لیکن کسی بھی نبی کی زندگی اس طرح محفوظ نہیں کی گئی ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے۔ آپ کی بیان کردہ حدیثیں سند وار محفوظ ہیں کہ ان سے کس نے بیان کیا، ان سے کس نے بیان کیا، ان سے کس نے بیان کیا، ان سے کس نے بیان کیا۔ جس احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاکہ، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی داڑھی کیسی تھی، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کی ناک کیسی تھی، آپ کے سر کے بال کیسے تھے، مانگ نکالتے تھے کہ نہیں نکالتے تھے،
حجاب لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے؟ ہاتھوں کی انگلیاں کیسی تھی، ہتھیلیاں کیسی تھی، یہ گٹے کیسے تھے، یہ کوہنی کیسی تھی، آپ کے بدن کے جوڑ کیسے تھے، آپ کے قدمین کیسے تھے، قدمین میں ایڑیاں کیسی تھی، ایڑیوں کے اندر تلوے کیسے تھے، پیر کیسے تھے، آپ کیسے چلتے تھے، کیسے دوڑتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے لیٹتے تھے، کیسے سوتے تھے، آپ جب بدر میں تھے تو کہاں پر کھڑے ہوئے تھے، احد میں تھے تو کہاں پر تھے، طائف میں گئے تھے تو کس علاقے سے گزر ہوا تھا، حنین کے موقع پر کہاں پر آپ کا قیام ہوا تھا، فتح مکہ میں جب آئے تھے تو کہاں پر بیٹھے تھے، کس جگہ پر آپ کا گزر ہوا تھا۔ ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ رکھی ہے، ایسی سند کے ساتھ، ایسی دلیل کے ساتھ کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کی تاریخوں کو چیلنج ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں اپنے مذاہب کے لیڈروں کی ایسی سیرت اور اس طرح محفوظ شکل میں ان کی زندگی کے حالات لا کر کے دکھائے۔ کسی بھی نبی کا واقعہ محفوظ نہیں ہے، یہاں پر کسی نبی کی تنقیص کا مقصد نہیں ہے۔ اصل میں وہ پیغمبر جو آئے وہ ایک وقت کے لیے آئے تھے، ایک ٹائم کے لیے آئے تھے، ایک زمانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا زمانہ ختم ہوا، ان کی سیرت کو اللہ نے ختم کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے ہیں وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، ہر علاقے کے لیے نبی ہیں، ہر ملک کے لیے نبی ہیں، ہر زبان کے بولنے والے کے لیے نبی ہیں، ہر برادری کے لیے نبی ہیں، گورے کے لیے، کالے کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، انسان کے لیے، جنات کے لیے، ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیرت کو مکمل طور پر محفوظ رکھا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بھی گوشہ چھپا ہوا نہیں ہے، کہ بیویوں کے ساتھ کیسے معاملات تھے وہ بھی بتایا گیا، دشمنوں کے ساتھ کیسے معاملات تھے وہ بھی بتایا گیا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں آپ کے سامنے میں بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، اس کو بھی محفوظ کیا گیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے دین کا ماننے والا بنایا ہے جس دین کے جیسا دین پوری دنیا میں کہیں محفوظ نہیں ہے اور موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کا ہمیں پابند بنایا ہے، اس لیے اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس دین پر مکمل عمل کریں، اس دین کی تعلیمات کو اپنائیں اور اس دین کی بتائی ہوئی ایک ایک حکم کے اوپر ہم عمل کریں تاکہ